فاعلموا أن الموت قريب منا، لن ينجو من الموت أحد، والله أعلم متى نموت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الله عز وجل في تنزيله الحكيم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. محترم سامعین، اس طرح کی مجلسیں جو خالص کتاب و سنت کے بیان کے لیے سجائی جاتی ہیں انتہائی بابرکت ہوا کرتی ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للہ ملائکۃ سیاحین، بے شک اللہ کے کچھ ایسے فرشتے ہیں جو اس دنیا میں گھومتے رہتے ہیں، یلتمسون الذکر، ایسی مجلسوں کی تلاش میں رہتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، اللہ کے فرامین و احکامات اللہ کے بندوں تک پہنچائے جاتے ہیں. جب وہ اس مجلس تک پہنچتے ہیں تو رک جاتے ہیں اور اس مجلس کو اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سکینت نازل ہوتی ہے اور اللہ ایسے بندوں کا تذکرہ ملأ اعلیٰ میں کرتا ہے. یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کائنات کے اندر جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہیں، وہ مخلوقات اگر آپ غور کیجئے گا تو تکلیف اور امانت کے اٹھانے کے اعتبار سے دو طرح کی. اللہ کا ایک بنایا ہوا کائنات انتہائی منظم انداز میں چل رہا ہے. سورج کے لیے اللہ نے جو جگہ مقرر کر دی وہ اس جگہ سے 1 انچ ہٹ نہیں سکتا یا آگے نہیں بڑھ سکتا. چاند کے لیے جو محور اللہ نے بنا دیے وہ اپنے محور سے آگے نہیں بڑھ سکتا، مدار کو کراس نہیں کر سکتا. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، کہ نہ سورج کے اندر اتنی گنجائش ہے کہ وہ چاند سے آگے بڑھ جائے اور نہ چاند کے اندر، نہ دن رات کو آگے بڑھ سکتا ہے نہ رات دن کو کراس کر سکتی ہے. سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے. یہ انوکھا سسٹم ہے اللہ کا. اب غور کیجئے گا کہ سورج کو ایک مخصوص وقت میں اگنا ہے تو وہ اگ جاتا ہے، طلوع ہو جاتا ہے. ایک مخصوص سمت اللہ نے دے دی ہے مشرق سے طلوع ہونا. کبھی ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ شمال سے یا جنوب سے طلوع ہوتا ہو. گویا اس کا اپنا کوئی ول پاور نہیں ہے، اپنا کوئی اختیار نہیں، وہ اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے ماتحت ہے. اور کمال دیکھ جائیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو یہ کائنات ہمارے لیے بنائی، اس کے اندر ہر وہ چیز جو ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتی تھی اس سے ہماری حفاظت کے لیے اس نے کچھ ذرائع مقرر کر دیے. یہ سورج کی روشنیاں جو ہم تک پہنچتی ہیں، اگر یہ ڈائریکٹ پہنچے، اس کے اور ہمارے بیچ میں کوئی پردہ اور طبقہ حائل نہ ہو تو یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے. اسی لیے اللہ نے اوزون گیس کا ایک لیئر بنا دیا جو ایسے ریز اور روشنیوں کو جو ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتی تھی، جس کو ہم یو وی ریز، الٹرا وائلٹ ریز یا اس طرح کی ریز کے نام سے جانتے ہیں، وہ ساری ریز کو یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان روشنیوں کو چھان چھان کر ہم تک پہنچاتا ہے. اگر نہ ہو تو اسکن کینسر اور نہ جانے کیا کیا چیزیں، انسان کن کس طرح کی بیماریوں کا شکار ہو جائے. بادل اربوں خربوں لیٹر پانی اپنے اوپر اندر اٹھایا رہتا ہے،
لیکن کمال دیکھ چاہیے اللہ کی قدرت کی کہ وہ ایک بیگ نہیں برستا. ایسا نہیں ہوتا کہ سارے بادل کا سارا پانی ایک ہی بار گر جائے. اگر ایسا ہو جائے تو تباہی آ جائے. بلکہ قطروں کی صورت میں بارش برساتا ہے. اس میں بھی اللہ کی کمال حکمت ہے. اسی لیے آپ نے سنا ہوگا کہیں بادلوں کے پھٹنے سے کتنا بڑا عذاب آتا ہے. اتراکھنڈ وغیرہ میں پیچھے سالوں کے درمیان میں آیا ہے. بادل پھٹ گیا اور لگا کہ اچانک سیلاب آ گیا, آسمان سے بارش, ساری چیزیں ملیامیٹ ہو گئی. دن اور رات کا وہ مخصوص نظام جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چلا رکھا ہے, روشنی کا نظام جس کی اہمیت ہم محسوس نہیں کرتے ہیں سوائے کہ یہ روشنی جب ہم سے چھن جائے. جب سورج گرہن کا شکار ہوتا ہے اور دن کے اندر ایسی تاریکی چھا جاتی ہے جیسا کہ لگتا ہے کہ ہم گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ہیں, تب روشنی کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے. تو یہ جو سسٹم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بنایا ہوا, اور اس کے اندر جتنی بڑی بڑی مخلوقات ہیں وہ سب اللہ کے احکام کے تابع ہیں. یہ سورج, چاند, زمین و آسمان, یہ دن اور راتیں اللہ کی عظیم الشان نشانیاں ہیں جن سے اللہ کی وحدانیت کی گواہی کا پتہ چلتا ہے. وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ. ہر چیز میں ایک نشانی ہے جو اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتی نظر آتی. یہ عظیم الشان مخلوقات اپنی قوت اور اپنی عظمت کے باوجود اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتی تھی کہ اللہ کے احکامات کے بوجھ کو وہ اٹھا سکے. اللہ نے پیش کیا. اللہ کہتا ہے سورہ احزاب کے اندر, اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. ہم نے امانت کو پیش کیا علی السماوات, آسمانوں پر, والارض, زمین پر, والجبال, اور پہاڑوں پر, کہ اس بوجھ کو تم اٹھا لو. سب نے انکار کیا. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا, اسے اٹھانے سے انہوں نے انکار کیا. وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا, اتنا ہی نہیں, ڈرے, انہیں ڈر لگا کہ وہ اس بوجھ کو اٹھا نہیں سکتے. یہ امانت کیا تھی؟ علماء نے لکھا ہے, بلکہ علامہ قرطبی نے تفسیر القرطبی میں لکھا ہے کہ ہر وہ فرائض جو اللہ نے بندوں کے اوپر عائد کیے ہیں یہ امانت ہے. یا ہر وہ چیز جس کو اللہ نے بندوں پر واجب کیا ہے یہ امانت ہے. چنانچہ انہوں نے کہا کہ نماز امانت ہے, زکوٰۃ امانت ہے, روزہ امانت ہے. ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی تفسیر دیکھ جائے تو کہتے ہیں کہ عورت اگر شادی شدہ ہے تو اس کی اپنی ذات, اس کی شرمگاہ امانت ہے اس کے شوہر کی جانب سے. کسی کا مال آپ کے پاس ہے وہ امانت ہے. تو امانت وسیع مفہوم میں کہہ دیجئے کہ سارے فرائض کا نام. کہا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ, ان تمام مخلوقات نے جب اس امانت کو اٹھانے سے انکار کیا تو انسان اسے اٹھانے کے اوپر تیار ہو گیا. جب انسان اسے اٹھانے پر تیار ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے اسے کچھ آزادی ملتی ہے. کیا آزادی ملتی ہے؟ کہ اب وہ اپنا ول پاور استعمال کر سکتا ہے. جو اختیار ہے اس اختیار کا وہ استعمال کر سکتا ہے. چنانچہ اللہ نے کہا قد ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. قسم ہے انسانی نفس کی جو اللہ نے اس کے اندر چیزیں ودیعت کر رکھی ہیں, اس کے اندر اللہ نے نیکی اور برائی دونوں کا مادہ ڈال دیا. تو جو شخص اپنے آپ کو برائیوں سے بچا لیتا ہے اس نے گویا اس نفس کو پاک کر لیا, اور جو برائیوں سے آلودہ کر لیتا ہے گویا اس نے اپنے آپ کو گندا کر دیا. سورہ انسان میں اللہ نے کہا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ہم نے انسان کو راستے کی رہنمائی کر دی. اب یہ اس کے اختیار میں ہے کہ وہ اپنی فطرت کے مطابق اس راستے کو اختیار کرتا ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب جاتا ہے, یا اس فطرت کے خلاف جاتے ہوئے اس راستے کا انکار کرتا ہے جو راستہ اللہ نے اس کے لیے مقرر کیا. یا تو شکر گزار بندہ بن جائے یا ناشکرہ بن جائے. تو یہ بنیادی فرق یاد رکھیے کہ انسان اور دوسری مخلوقات کے درمیان
دوسری مخلوقات کو اللہ نے کوئی اختیار نہیں دیا تھا. سورج کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ نارتھ یا ساؤتھ سے طلوع ہو جائے. رات کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ دن میں کسی وقت چاہے تو آ جائے. اپنے مقرر وقت پہ ہی رات آئے گی اور مقرر وقت پہ ہی دن آئے گا. چاند کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ دن میں طلوع ہو. تو گویا جتنی بھی بڑی بڑی مخلوقات ہیں ان کے اندر ول پاور نہیں ہے, اپنا اختیار نہیں ہے, اور انسان صاحب اختیار ہے. اب یہاں پہ ان لوگوں کے خلاف دلیل بنتی ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ تقدیر میں لکھا تھا اسی لیے گناہ کرتے, تقدیر میں لکھا تھا اسی لیے گناہ کرتے. ہرگز نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے اندر ڈال رکھی ہے یہ چیزیں اور آپ کو اختیار دیا ہے کہ آپ اس اختیار کا کیسا استعمال کر رہے ہیں. موضوع میرا برائیوں کے اوپر ہے, اور چونکہ ادھر کچھ باتیں اس موضوع پہ آتی رہی ہیں اس لیے کچھ اصولی مباحث کے ساتھ میں اپنی بات ختم کروں گا. برائی, جس کے لیے عربی زبان میں مشہور لفظ ہے شر استعمال کیا جاتا ہے, جو خیر کی ضد ہے, بھلائی کی ضد ہے. ہر وہ اچھا کام جس کو اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے وہ خیر ہے, اور ہر وہ کام جس سے شریعت ہمیں روکتی ہے وہ شر. یہ ایک جامع معنی تعریف کہہ سکتے ہیں. قرآن کریم پڑھیے گا تو تقریباً قرآن کریم نے 14 لفظ استعمال کیا ہے برائی کے مفہوم کو واضح کرنے کے لیے. چنانچہ اللہ کہتا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ, کہ ہم تمہیں کبھی بھلائی اور کبھی برائی کے ذریعے آزماتے ہیں اور تمہارا لوٹنا ہماری طرف ہے. قرآن کبھی کبھی برائی کے لفظ کو ڈیفائن کرنے کے لیے فواحش کا لفظ استعمال کرتا ہے. اللہ کہتا قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغیر الحق. علامہ ابن کثیر اور دوسرے مفسرین لکھتے ہیں کہ فواحش سے مراد شر کی تمام قسمیں. قرآن کبھی کبھی شر اور برائی کے لیے لفظ فسوق کا استعمال کرتا ہے. چنانچہ اللہ نے کہا حج کے سیاق میں یہ آیت ہے الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق. اور فسوق کہتے ہیں کہ انسان طاعت کے کاموں سے نکل جائے. اسی طرح برائی کے لفظ کے لیے شریعت نے کبھی کبھی منکر کا لفظ استعمال کیا. چنانچہ نبیوں کے وظیفے کو بتاتے ہوئے اللہ کہتا ہے سورہ اعراف میں یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر, کہ جو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. اور کچھ علماء نے کہا کہ معروف حق ہے اور منکر باطل کو کہا جاتا ہے. اسی طرح قرآن کریم کبھی کبھی برائی یا شر کو واضح کرنے کے لیے غرامہ کا لفظ استعمال کیا. غرام کا لفظ ان عذابها کان غراما. چنانچہ یہ سورہ فرقان کی آیت ہے کہ بے شک جہنم کی آگ چمٹ جانے والی ہے. اسی لیے ابن عباس وغیرہ نے کہا کہ الشر اللازم, ایسا شر جو انسان کو دبوچ لے اسے غرام کہتے ہیں. کبھی کبھی شر کے مفہوم کو واضح کرنے کے لیے قرآن اثام کا لفظ استعمال کرتا ہے. کہا وَيَلْقَ أَثَامًا یعنی الشر. اسی طرح کبھی دائرۃ السوء کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. اسی طرح قرآن کریم کبھی کبھی شر کے مفہوم کو واضح کرنے کے لیے باس کا لفظ استعمال کرتا ہے, اور کبھی عذاب اور خزي اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں, اور کبھی سیئہ کا لفظ. گویا قرآن کریم کو آپ پڑھ جائیے گا تو تقریباً 14 سے 15 ایسے مترادفات ملتے ہیں, سیمینئر ورڈز, جو شر کے مفہوم کو واضح کرتے ہیں. اب آئیے کہ شر کیا ہے, برائی کیا ہے. شر ہر وہ چیز جو آپ کو برا لگے, ہر وہ چیز جس سے شریعت نے آپ کو روکا, ہر وہ چیز جس کا انجام گھاٹے اور عذاب کی صورت میں ملے, کہا وہ شر ہے. اور شریعت کی تعلیمات کو دیکھیے گا تو شریعت بنیادی طور پر 5 چیزوں کی حفاظت کے لیے آئی. بلکہ علامہ شاطبی مشہور اصولی عالم گزرے ہیں, انہوں نے لکھا اپنی کتاب الموافقات کے اندر کہ یہ امت محمدیہ ہی نہیں
بلکہ تمام ملتوں کے اندر ان 5 چیزوں کی حفاظت پر اجماع اور اتفاق. سب سے پہلی چیز جس کی حفاظت پر زور دیتی ہے شریعت وہ دین کی حفاظت ہے کہ اپنے دین کی حفاظت کی جائے. دین کی حفاظت کیسے ہوگی اور کن چیزوں سے ہوگی؟ دین کی حفاظت کے لیے شریعت نے کچھ قوانین بنائے جو آپ ارکان ایمان کی صورت میں جانتے ہیں. ایمان کے اوپر پچھلے سال باتیں آئی تھی اسی مجلس میں. کہا ایمان کے ارکان کی وضاحت کی. یہ نماز، روزے، زکوٰۃ، حج اور توحید کے مسائل. آ رہی بات مولانا سے آپ سنیں گے. ہر اس عمل کو سے روکا گیا جو آپ کو الحاد اور بے دینی کی طرف لے جائے. دین سے پھرنے والوں کے لیے سزائیں تجویز کی گئی. کہا من بدل دینہ فاقتلوہ، جو دین کو بدل ڈالے اسے مار ڈالو. یہ حکم ہے شریعت کا، حاکم وقت کے لیے، عام انسانوں کے لیے نہیں. جہاں مسلم حکومت ہو، شریعت حکومت ہو، وہاں یہ چیز ہے. اس کو عام حکم نہ سمجھا جائے. دین کی حفاظت کو سب سے مقدم رکھا گیا اور جا بجا قرآن کریم اس کا تذکرہ کرتا ہے کہ یہ وہ چیز ہے جس کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، جس کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، کتابیں نازل کی، اپنی حجتیں انسانوں کے اوپر پوری کر دی. تو گویا یہ پہلی چیز جو آپ کو شر سے بچائے گی وہ دین کی حفاظت ہے. اگر آپ کا دین محفوظ نہیں ہے تو آپ کفر کے شکار ہو سکتے ہیں. اور جو لوگ کفر کے شکار ہوتے ہیں، اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، گویا وہ اس کائنات کے اندر رہنے والی ہر مخلوق سے بغاوت کرتے ہیں یا ہر مخلوق کے ارادے کا غلط استعمال کرتے ہیں. اسی لیے اللہ نے ایسے لوگوں کو جو اللہ کا انکار کرتے ہیں انسان نہیں کہا. اللہ کہتا ہے ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون. انسانیت کے درجے سے وہ لوگ نیچے اتر جاتے ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے. اللہ نے کہا کہ سب سے بدترین چوپایا وہ ہے جو اللہ کے اوپر ایمان نہیں رکھتا، جو اللہ کا انکار کرتا ہے. کیونکہ مومن تو وہ ہوتا ہے، اور آپ نے جمعہ کے خطبوں میں بھی یہ باتیں سنی ہوں گی، کہ جس کی طبیعت اور جس کی فطرت اس کائنات کے اندر رہنے والی ہر چیز کے ساتھ میل کھاتی ہے. وہ ایک طرح کا رشتہ ہے. گویا مومن اور اس کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان سب کے بیچ ایک رشتہ پایا جاتا ہے. جو سب سے بڑا شر اس کائنات میں اگر پایا جا رہا ہے تو رب العالمین کی وحدانیت کا انکار ہے. اسی لیے اللہ نے، علامہ شوکانی فتح القدیر کے اندر لکھتے ہیں کہ اللہ نے ان سے انسانیت کا لقب چھین لیا ایسے لوگوں سے جو لوگ اللہ کے وجود کا، اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتے ہیں. کہا وہ چوپائے ہیں، اور چوپایوں میں بھی بدتر چوپائے ہیں. ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون. تو یہ ایمان لانے والے نہیں. تو پہلی چیز جس کے ذریعے شر کو ہم دور کر سکتے ہیں، یا سب سے بڑا شر جو ہمارے معاشرے میں پایا جا سکتا ہے، وہ کفر ہے. اور دیکھ لیجئے کہ اہل کفر کیسی سازشیں کرتے ہیں کہ انسانوں کی ایک بڑی تعداد کو اللہ کے ساتھ باغی بنایا جائے. تو ایسے تمام نظریات اور تھیوریز جو انسان کو اللہ سے بغاوت اور فطرت سے بغاوت پر آمادہ کرتی ہے، ان سے بچنے کی تلقین کی گئی. ایسے راستوں سے پر چلنے والے جو راستے انسان کو گمراہی کی طرف لے جائے، اللہ نے کہا ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے جہنم کی وعید تیار کر رکھی. کہا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. کہ جو رسول کی مخالفت کرے گا ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستوں کو اختیار کرے گا، ایسا شخص دنیا میں جہاں جاتا ہے جائے، لیکن ہم اس کے لیے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھیں. تو ہر وہ نظریہ، آج کے زمانے میں نظریات کی جنگ،
انٹرنیٹ کے ذریعے برے نظریات، اللہ کی ذات پہ شکایت کرنے والے ایتھیسٹ کی شکل میں اور نہ جانے کن کن لوگوں کی شکل میں ایسے شبہات آپ کے سامنے لائے جائیں گے، گویا اللہ کی وجود کا انکار کیا جائے۔ تو یاد رکھیے کہ کفر اس دنیا کے اندر سب سے بڑا شر۔ تو دین کی حفاظت جہاں کفر اور کفریہ نظریات رکھنے والوں سے ہونی چاہیے، اسی طرح دین کی حفاظت ہر اس باطل نظریے اور اس کے حاملین سے بھی ہو جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے علاوہ دوسرے طریقوں کی طرف دعوت دیتے۔ اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے لکھا ہے مجموع الفتاوی کے اندر، جیسا کہ مذکور ہے، وہ حکام وقت کو ابھارتے ہوئے کہتے ہیں، اس قصے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جو سورہ بروج کے اندر آیا ہے، جس کی شان نزول میں کہ ایک شخص تھا، ایک جادوگر، جو لوگوں کو جادو سکھایا کرتا تھا۔ جب وہ بوڑھا ہو گیا تو ایک بادشاہ سے اس نے کہا کہ مجھ کو ایک نوجوان دیجیے جس کو میں اپنا یہ علم سکھا سکوں، جادو سکھا سکوں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ اس لفظ کے تحت لکھتے ہیں کہ دیکھ لیجئے اہل شر اپنے شر کو باقی رکھنے کے لیے ایسے لوگوں کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کے پاس ایسے اسٹوڈنٹ آئیں، ایسے بچے آئیں جو اس شر کو سیکھ سکے۔ تو کہتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو کسی معاشرے کا ذمہ دار ہے، یا خلیفہ وقت ہے، یا امام وقت ہے، یا حاکم وقت ہے، اسے چاہیے کہ مسلمانوں کے اندر بھی ایسے بچوں اور ایسے لوگوں کو وہ منتخب کرے، ان کی کفالت اور ان کے سارے اخراجات کے بوجھ کو وہ اٹھائے تاکہ وہ اس دین کی حفاظت کا کام کر سکے۔ آج ہم ایسی جگہوں پہ نہیں ہیں جہاں اسلامی حکومت ہو، اقلیت میں ہے، مائنورٹی میں ہے۔ یہ ہمارے سماج کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے معاشرے سے ایسے بچے نکلے جو اس دین کا علم سیکھے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سن لیجئے، وہ سب سے بہترین شخص ہوگا اس زمانے کا جو یہ دین کے علم کو سیکھنے کے لیے نکلتا ہے۔ بس سیکھتا اس لیے ہے خالصۃ لوجہ اللہ، دنیا طلبی نہیں ہے، شہرت نہیں ہے، مال و دولت کا حصول نہیں۔ علامہ ابن عبد البر نے حسن قرار دیا اس روایت کو، حاکم وغیرہ میں آئی ہے یہ حدیث، کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، اس علم کو اٹھائے گا، اس علم کو سیکھے گا ہر زمانے کا سب سے اچھا انسان۔ تو گویا جو اگر آپ دین سیکھتے، کوئی ضروری نہیں مدرسہ میں جا کے ڈگری لیجیے، ایسی کوئی بات نہیں، آپ الحمدللہ یہاں آئے دین سیکھنے کے لیے، انشاءاللہ آپ معاشرے کے اچھے لوگ۔ اور یہ شہادت ہماری اور آپ کی نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کی شہادت ہے۔ کہا اس دین کے علم کو ہر زمانے میں اس زمانے کا اچھا انسان سیکھے گا۔ تو اگر آپ کے اندر تڑپ ہے، خواہش ہے، حرص ہے دین کو سیکھنے کی، تو انشاءاللہ آپ یہ یقین جانیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ شہادت ہے آپ کے لیے کہ آپ اس سوسائٹی کے اچھے افراد ہیں۔ تو سب سے بڑا شر کفر ہے، سب سے بڑا شر بدعت ہے جو دین کی صورت کو بدلنے کا کام کرتی۔ دوسری چیز جس کی حفاظت کے اوپر دین متفق ہے، وہ کہہ دیجئے نفس کی حفاظت، انسان کی جان کی قیمت ہے۔ کوئی کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سخت وعید سنائی ہے، کہا من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم وغضب اللہ علیہ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، کہ کوئی کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے تو اس کا ٹھکانہ دائمی جہنم، اللہ کی لعنت ہو اس کے اوپر، عظیم عذاب اللہ نے اس کے لیے تیار کیا جو کسی مومن کی جان لے لیتا ہے۔ علماء نے اختلاف کیا کہ ہمیشہ رہنے کا کیا مطلب ہے۔ شرک کے علاوہ ایسا کوئی گناہ نہیں ہے جس میں دائمی جہنم کی وعید دی گئی ہو۔ اس آیت کے اندر شدید مذمت ہے ایسے شخص کے لیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب ہے کہ لمبے عرصے تک وہ شخص جہنم میں رہے گا جو کسی مومن کی جان لے لیتا ہے نہ ہو۔ جان کی حفاظت کے لیے کہا گیا، سوسائڈ کو حرام قرار دیا گیا۔ الحمدللہ یہ اسلام کی برکت ہے کہ آج کی اس دنیا میں جہاں سوسائڈ
ہر طبقے میں ہر مذہب کے ماننے والوں کے بیچ یہ وبا کی طرف پھیل گئی ہے. امتحان میں ناکام ہو گیا, جان لے لی اپنی اس نے. نوکری سے مایوس ہو گیا, جان لے لیا اس نے, اپنی جان اپنے ہاتھوں اس نے ختم کر لی. بہت قصے اخبارات کی اور نیوز چینلوں پہ آپ دیکھتے رہتے. یہ اسلام کی برکت ہے کہ اسلام آپ کو اپنی جان لینے سے روکتا ہے, جان کی حفاظت پہ زور دیتا. کہا ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما, اپنے آپ کو مت مارو, قتل مت کرو, اللہ تم پر مہربان ہے. اور وعید سنائی ایسے شخص کے لیے جو اگر خود اپنی جان لے لیتا ہے. کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو زہر کھا کے مرتا ہے, اپنی جان لے لیتا ہے, قیامت کے دن اس کی سزا یہ ہوگی کہ اس کے ہاتھ میں زہر ہوگا اور وہ پھکتا رہے گا اسے مسلسل عذاب دے. جو کسی آلے سے اپنے آپ کو قتل کر لیتا ہے وہی سزا اس کی ہوگی. جو کسی بلندی سے کود کر جان لے لیتا ہے اپنی, اس کی وہی سزا ہوگی کہ مسلسل وہ گرتا رہے گا اور مرتا رہے گا. تو الحمدللہ اسلام نفس کے قتل کرنے کو, کسی کی جان لینے سے منع کرتا ہے. کسی کا قتل کرنا یہ بہت بڑا شر ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, صحیح مسلم کی حدیث آتی ہے, کہا اللہ کے نبی کوئی شخص ہے جو میری جان لینا چاہتا ہے, کیا میں اس سے لڑوں؟ کہا ہاں. کہا اگر اس نے مجھے مار دیا, کہا تم شہید ہوگے, اور کہا میں نے اس کو مار دیا, کہا وہ جہنم میں ہوگا. جان کی اہمیت دیکھ لیجئے کہ شریعت کسی نفس سے معصوم کو, کسی معصوم جان کو قتل کرنے سے روکتی ہے, جو بڑا شر ہے. آج دیکھ لیجئے معاشرے میں شر و فساد کی صورت میں جاری اور ساری. قیامت کی بڑی نشانیاں ہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یکثر الحرج والحرج القتل, قیامت کے قریب قتل و غارت گری بڑھ جائے گی, اور آج بڑھ رہی. تو اسلام جہاں دین کی حفاظت پہ زور دیتا ہے, وہیں جان کی حفاظت پہ زور دیتا ہے, ہر طرح کی زیادتی سے روکتا ہے. کہا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہیں بناتے, جو کسی معصوم جان کو قتل نہیں کرتے, جو زنا نہیں کرتے, جو ایسا کرے گا بھاری گناہ کے بوجھ کو اٹھائے گا, قیامت کے دن اس کے لیے دگنا عذاب ہوگا اور ہمیشہ جہنم میں رسوا ہو کر رہے گا. ہاں جو شخص توبہ کر لے, نیک عمل کرے, تو اللہ اس کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. اللہ بخشنے والا مہربان. تیسری چیز جس کی ضیاع پر کہہ دیجیے شر اور فساد بڑھتے جاتے ہیں معاشرے میں, مال کی حفاظت. اسلام کسی کے مال پر زیادتی کرنے سے روکتا ہے. اور دیکھ لیجیے کہ شریعت کتنی عادل ہے, کتنی انصاف پرور ہے, کہ اگر کوئی زکوٰۃ لینے والا جو زکوٰۃ کی وصولی پہ مامور ہوتا ہے, ہمارے ہاں تو ہم خود مختار ہیں, اپنی خواہش کے مطابق نکالا تو نکالا, نہیں نکالا تو یہ ہمارے اور اللہ کے بیچ. لیکن بہت ساری جگہوں پہ جہاں مسلم حکومتیں ہیں وہاں وہ سرکار کی طرف سے, حکومت کی طرف سے متعین ہوتا ہے آدمی. وہ آتا ہے اور کہتا آپ کے اوپر یہ زکوٰۃ ہے, اتنا زکوٰۃ کے اموال نکالیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو بھیجتے تھے زکوٰۃ کی وصولی پر, حضرت معاذ بن جبل کی مشہور حدیث آتی ہے صحیحین کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یمن کی جانب بھیجا, تو انہیں 3 باتوں کی دعوت دی تھی. کہا تھا فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ اللَّهِ إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ, سب سے پہلی دعوت معاذ تمہاری یہ ہونی چاہیے کہ انہیں اللہ کی وحدانیت کی طرف بلاؤ, ایک اللہ کو مانے, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے, اس بات کو کی طرف دعوت دو. اگر اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں وہ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَعَلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ, تو انہیں خبر دو کہ اللہ نے ان کے اوپر 5 وقت کی نمازیں ہر دن رات میں فرض کی. اگر اس میں بھی تمہاری پیروی کرے تو انہیں خبر دو کہ اللہ نے ان کے اوپر زکوٰۃ کو واجب کیا ہے. تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ, ان کے مالداروں سے لیا جائے گا اور ان کے فقراء میں بانٹ دیا جائے. وَإِيَّاكَ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ أَوْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ. کہا مظلوم کی بددعا سے بچنا,
کیونکہ اس کے اور اللہ کے بیچ کوئی پردہ نہیں ہوتا. کہا علماء نے کہ یہ ظلم ہے کہ اگر زکوٰۃ وصولنے والا کہیں آتا ہے، اس زمانے میں عربوں کے یہاں اونٹ ہوا کرتے، اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اس اونٹ کو 3 کیٹیگری میں بانٹا جائے. جو اچھی کوالٹی کا ہے وہ ایک طرف، اچھے فربہ ہے اس کو ایک طرف رکھے، پھر بیچ والا رکھے، اور پھر جو سب سے لاغر اونٹ ہے اس کو ایک طرف رکھے. اور اس محصل سے کہا جاتا تھا کہ بیچ والے اس سے جانور سے لو جو بہت زیادہ فربہ بھی نہ ہو، بہت لاغر بھی نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ وہ اچھے مال کو لے لے اور کہہ دیجئے کہ لاغر مال کو چھوڑ دے. کہا کہ یہ بھی ظلم ہے. ایک شخص آیا اللہ کے نبی سے، کہا اللہ کے نبی کوئی شخص ہے جو مجھ سے میرا مال چھیننا چاہتا ہے، میں اس سے لڑوں؟ کہا ہاں لڑو. کہا اگر اس نے مجھے مار دیا، کہا کہ تم شہید ہو گے. تو اپنے مال کی حفاظت یا اپنے خون کی حفاظت میں بھی اگر کوئی لڑتا ہے تو شریعت اس کو شہید سمجھتی، اور ہر طرح کی زیادتیوں سے روکنے کی تلقین کی گئی. اور دیکھ لیجیے آج معاشرے میں شر کیسے بڑھا، مال کے اندر شر کیسے آیا. مال کے اندر شر آیا ہے غیر شرعی طریقہ کے اختیار کرنے سے. لوگوں نے شارٹ کٹ اختیار کرنا شروع کیا، بہت جلد مالدار ہو جائے اس کے لیے ناجائز طریقے اختیار کیے گئے، غیر شرعی طریقہ اختیار کیا. شریعت نے حرام کیا ہے سودی لین دین کو، اس طریقے کے ذریعے اپنے مال کی بڑھوتری کی. شریعت نے حرام کیا ہے کہ کسی کی زمین، کسی کی جائیداد، کسی کے مال کو ہڑپنے سے لوگوں نے اس کو کیا تاکہ ان کے مال اور جائیداد میں اضافہ ہو. شریعت نے حرام کیا بلکہ ایسے شخص کے لیے سزا تجویز کی ہے جو کسی کی مال کو چوری کر لے، اسی لیے چور کی سزا ہاتھ کاٹنا رکھا ہے شریعت نے. تو شریعت جہاں دین کی حفاظت پہ زور دیتی اور کہا اگر دین کی حفاظت نہیں ہوگی تو کفر اور فساد اور بدعت نہ جانے کن کن شکلوں کی صورت میں برائیاں بڑھیں گی. اور چوتھی چیز جس کے اوپر شریعت زور دیتی ہے وہ عزت و آبرو ہے. نسل کی عزت، نسل کی حفاظت ہو، شرعی طریقے اختیار کیے جائیں نسل کی افزائش کے لیے. اسی لیے دیکھیے زنا کو حرام قرار دیا، بلکہ ہر اس راستے کو شریعت حرام کہتی ہے جو راستہ آپ کو زنا کی طرف لے جائے. کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی اختیار کرنے سے حرام کو منع کر دیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا يخلون رجل بامرأة الا ومعهما شیطان او الا وثالثهما شیطان، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. کوئی انسان کسی عورت کے ساتھ، کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں رہتا ہے تو تیسرا شیطان ہوتا ہے، کتنا بھی پاک باز. حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ قرآن پڑھانے والا کوئی شخص اگر بھی ہو، وہ بھی ہو تو وہ بھی تنہائی میں کسی عورت کو قرآن نہ پڑھائے، تنہائی میں نہ پڑھائے. غیر فطری طریقوں کو شریعت نے حرام کیا. آج سننے میں آتا ہے گیزم بڑھ گیا، نعوذ باللہ. مردوں کی مردوں سے شادیاں ہو رہی ہیں، عورتوں کی عورتوں سے شادیاں ہو رہی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من عمل قوم لوط فاقتلوه، ایسے شخص کی سزا اسلام نے قتل رکھی ہے، ایسے لوگوں کے اوپر لعنت بھیجی ہے. اور شریعت کی جو قوانین ہیں طلاق اور عدت اور اس طرح کے مسائل کو آپ غور سے پڑھیے گا تو یہ نسل کی حفاظت کا سب سے اہم ذریعہ ہے. عربوں کے اندر رواج تھا، برائی اس صورت میں ان کے ہاں عام تھی کہ برائی کرنے والی عورتیں اپنی جھنڈیاں رکھتی تھی. ان کے پاس مرد آتے غیر ناجائز تعلقات قائم کرتے ہیں، ان کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ ان کا جو بچہ ہے اس کا باپ کون. تو بسا اوقات ایسا ہوتا کہ وہ اپنے شناساؤں کو بلاتی. جب وہ بچہ پیدا ہوتا 10 بچہ، حضرت عائشہ نے ذکر کیا، وہ بچہ پیدا ہوتا 10 آدمی کو بلاتی اور 10 کو ایک نظر دیکھتی، اس بچے کو دیکھتی اور اس کے بعد کہہ دیتی اے فلاں یہ بچہ تمہارا ہے. اس کو ایکسپٹ کرنا پڑتا تھا. آج امریکہ کی ایک رپورٹ آئی ہے کہ وہاں کی 70% بچے ایسے ہیں جن کو اپنے والد کا پتہ نہیں ان کے والد کون ہے. تو یہ برائی اور شر جب اپنے حد سے بڑھتا ہے تو یہ فساد کی صورت اختیار کرتا ہے. اور جب فساد بڑھتا ہے
تو اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، اور جب اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے تو اللہ رزق کی فراوانی کہہ دیجیے جو بارش کی صورت میں ہے اس کو روک لیتا ہے، اور جب بارش رکتی ہے تو اس دنیا اور اس دھرتی کے اوپر رہنے والے ساری مخلوقات انسانوں کے اوپر لعنت بھیجتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا میرے بھائیوں کہ علم دین کو سیکھیے اور سکھائیے اور پھیلائیے۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے اس آیت کی تفسیر میں، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، کہ جو لوگ چھپاتے ہیں اس علم کو جو ہم نے واضح کیا ہے، نازل کیا ہے، واضح کر جانے کے بعد ان کو پتا ہے کہ یہ علم ہے، شریعت کا یہ حکم ہے اس مسئلے پر، اور اس کے باوجود وہ چھپاتے ہیں اس کو، تو اللہ نے کہا کہ ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہو اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو۔ علماء نے لعنت کرنے والوں میں لکھا کہ ایسے شخص پر سمندر کی گہرائیوں میں رہنے والی مچھلیاں اور اس دھرتی پہ رہنے والے ساری مخلوقات کیڑے مکوڑے تک لعنت بھیجتے ہیں، کیونکہ اس نے علم کو چھپایا۔ تو برائی کے روکنے کا بہترین ذریعہ علم کی نشر و اشاعت ہے۔ اور پانچویں چیز جس کی حفاظت پر شریعت زور دیتا ہے وہ عقل ہے۔ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آپ اس کی حفاظت نہیں کیجیے گا تو یہ الٹا شر اور فساد کی صورت اختیار کر لیں گی۔ معاشرے میں دھوکہ دھڑی، چوری، زناکاری، فحاشی، عریانیت، سود خوری، ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی، یہ چیزیں کیوں عام ہوتی ہیں؟ کیونکہ انسان دین کے بنیادی اصول جو پرنسپلز کہہ سکتے ہیں ان سے ناواقف ہے، تو ان سے واقف ہونا ضروری ہے۔ ان شر اور فساد سے بچنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیے شریعت نے بہت ساری رہنمائیاں کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سے کثرت سے التجائیں کی جائے۔ اللہ نے کہا وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جو اللہ کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے اسے سیدھے راستے کی رہنمائی مل جاتی، شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت، کہا جاتا ہے کہ شر اور فساد سے بچنے میں سب سے زیادہ مجرب علم نافع کے حصول کی کوشش کی جائے۔ ایسے علمی دروس میں جو ورچوئل بھی ہو سکتا ہے اور آج اس صورت میں ہے، اپنی شرکت کو یقینی بنائیے، علم کو ایک دوسرے تک پہنچایا جائے تاکہ معاشرے کا ہر فرد جانے ان چیزوں کو۔ ہمارے ہاں ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ خواتین ایک طرح سے ہمارے سماج سے ہٹ گئی، ان کا کام صرف گھر کے مسائل کو دیکھنا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ آسانی کے ساتھ الحاد اور ارتداد کا شکار ہو رہی ہے، غیر ان کے اوپر اٹیک کرتے ہیں اور آسانی سے وہ دین سے پھر جا رہی ہے۔ خواتین کے اندر اگر اسلام کو لایا جائے تو معاشرے میں پھیلا بہت سا شر ختم ہو جائے گا، اور اس کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ اپنی مسجدوں کو عورتوں کے لیے کھول دیجیے، اپنی مسجدوں کو عورتوں کے لیے کھولیے، ان کے لیے مناسب جگہ کا اہتمام ہو۔ مرد حضرات سنتے ہیں، کوئی ضروری نہیں کہ ہر شخص جا کے اپنے گھر میں اپنی بیوی بچیوں کو بتاتا ہو۔ گویا انسان کے 2 دھڑے ہیں اور ایک دھڑا مفلوج ہو چکا ہے، ایک حصہ، ایک پارٹ پورا مفلوج ہے۔ خواتین کی شکل میں احمد شوقی نے کہا تھا الام مدرسۃ ان اعددتها اعددت جیلا طیب الاعراق، یہ بچیاں جو کل کی مائیں ہیں، اگر انہیں تعلیم و تربیت کے زیور سے آراستہ کرو گے تو ایک پاکیزہ نسل کی بنیاد رکھو گے۔ ہمارے یہاں ماؤں کا وہ کردار محدود ہو گیا جو پہلے تھا، الا من رحم ربی، کچھ گھرانے ہیں الحمدللہ ان کے یہاں دین ہے تو اس کا خیال رکھتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے دین کے بہت سے بنیادی اذکار، دعائیں اللہ اور ان کے رسول کو اپنی ماؤں کی کلام میں سے سیکھ جاتے تھے۔ ایک چھوٹے سے ترکی بچے کی کہانی بڑی مشہور ہوئی تھی ادھر، اپنے والدہ کے ساتھ اس کا چند سیکنڈوں کا کہہ دیجئے کہ گفتگو ہے جو بڑی مشہور ہوئی۔ وہ بچہ ترکی کے ایک شہر کا تھا جو غالباً ازمیر کی طرف، کہا اس مسجد کے امام چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہر روز غالباً عشاء کی نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنایا کرتے تھے، اور وہ بچہ مشکل سے 7 سال یا 6 سال کا ہوگا۔
تو اس امام کا کہنا ہے کہ ان میں سے ایک بچے کو میں نے دیکھا کہ بہت متاثر نظر آتا ہے جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داستان سناتا ہوں سیرت کی. یہاں تک کہ اس امام کا کہنا ہے کہ جب ان کی وفات کا ذکر آیا تو بچہ زر قطع روتے ہوئے اپنی والدہ کے پاس آیا, کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں ملنا چاہتا ہوں. تو اس کی والدہ نے کہا کہ اللہ کے نبی تو انتقال کر گئے. اس بچے کا جواب تھا کہ اللہ کے نبی اگر انتقال کر گئے تو یہ دنیا درست کیسے رہ سکتی ہے؟ اس دنیا میں اچھائی اور خیر کیسے رہے گا اگر اللہ کے نبی نہ رہے تو؟ تو یاد رکھیے کہ چھوٹے چھوٹے یہ معصوم بچے جن کے دل ابھی صاف ہیں, ان میں نبی کی محبت کو جگائیے, دین سے محبت کو جگائیے. کتنے بھی الحاد اور بے دینی کے طوفان بھی آئیں گے تو وہ اپنے دین پر جمے رہیں گے. عقیدہ توحید کو ان کے اندر جاگوزی کیجیے. اگر یہ چیزیں آ جائیں گی تو جتنے شر ہیں, فساد ہے, برائیاں ہیں, وہ دور ہو جائیں گی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے, ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.